ایک اور صحابی کی بھی خواہش، میدان جنگ کے اندر جب صحابہ زخمیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور شہداء کی جسد کو، شہداء کے جسموں کو الگ رکھ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا صحابی، وہ ایک جگہ ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، اور خون کے فوارے بدن سے نکل کر زمین کی مٹی کے اندر مل کر سارا جسم اس خون کی مہندی سے لال سرخ ہو چکا ہے، چہرے پر مٹی آئی، خون آیا ہوا ہے، پہچانے نہیں جاتے۔ بڑی مشکل سے صحابہ چونکہ زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے تو پہچانا بار بار، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا، آپ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا پانی پی لیں، تو عرض کیا اب تو تھوڑی دیر کے بعد شہادت کا جام پینے والا، شہادت کا جام سامنے ہے۔ الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے دمبر میں رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پوچھا کوئی آرزو ہے؟ فرمایا آرزو تو پوری ہونے والی ہے، یہ ہے صحابہ کی آرزو پوری ہونے والی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک آرزو ہے، اللہ اکبر، اس سے بھی بڑی ایک آرزو ہے۔ پوچھا کیا آرزو ہے؟ کیا آرزو ہے؟ فرمایا اتنی سی بس ہے آرزو، اتنی سی، چھوٹی سی، اتنی سی بس ہے آرزو، کیا سمجھا آپ نے؟ نکلے جو دم میرا تو آقا ہوں سامنے، نکلے جو دم میرا آقا ہوں سامنے، میری تمنا یہ ہے میں چند منٹ کے بعد جام شہادت پینے والا ہوں، لیکن اتنی سی بس ہے آرزو، کیا سمجھا آپ نے؟ نکلے جو دم میرا تو آقا ہوں سامنے۔ صحابہ نے جب یہ جملہ سنا تو تلملا گئے، چھوڑ کے بھاگے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات بتائی، اللہ کے نبی آپ کا وہ پیارا سا نوجوان صحابی عبداللہ خون میں لت پت، جسم زخموں سے چور چور، ہم نے اس سے یہ کہا کہ اگر تیری یہ آرزو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں، تو یہ خود کہہ رہا ہے، تو ہم تجھے اٹھا کر آقا کی خدمت میں لے چلیں۔ تو اس نے آگے سے فرمایا میرا جسم اتنا چور چور ہو چکا ہے کہ تم مجھے اٹھا نہیں سکتے، تم مجھے اٹھا نہیں سکتے، لیکن میرا یہ پیغام آقا تک پہنچائیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اتنی سی بس ہے آرزو، کیا سمجھا آپ نے؟ نکلے جو دم میرا آقا ہو سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کو چھوڑا، شہداء کو چھوڑا، اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ کر حضرت عبداللہ کا یوں سر اٹھایا اور اپنی گودی میں رکھ لیا، سر اٹھایا اور اپنی گودی میں رکھ لیا۔ نظر کی ٹک ٹکی بند گئی، حضور کے چہرے انور کی جھلکیاں نظر میں اترنے لگیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہلا رہے ہیں اور پیار کے ساتھ بلا رہے ہیں عبداللہ عبداللہ عبداللہ، اب آخری وقت ہے۔ جب دور تھے مجاہد تھے کچھ تو بولتے، دوڑے ہوئے بھی آئے کیوں لب نہیں کھولتے، دوڑے ہوئے بھی آئے کیوں لب نہیں کھولتے، اتنا کہا اور دل پہ خنجر سا چل گیا، گودی میں سر درا رہا اور دم نکل گیا، گودی میں سر درا رہا اور دم نکل گیا۔ کیا خوش قسمت اور خوش نصیب صحابی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور دیکھ رہا ہے، اور ادھر سے عرش سے آواز آنے لگی، اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہو، اب ادھر بھی نگاہ کا انظروا الیہ، اللہ کی طرف سے انظروا الیہ، میرے محبوب کو بھی دیکھو، مجھے بھی دیکھو، میرے محبوب کو بھی دیکھو، مجھے بھی دیکھو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو کہ میں تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ آرزو ان کی بھی تھی، صدیق اکبر کی بھی یہی آرزو میں بیان کر رہا ہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ میری نظر ہو اور حضور کا چہرہ ہو۔ اللہ نے فرمایا غار میں رج کے سیر ہو کے نظارہ کر لے، مکہ کی گلیوں میں تو دیکھے گا، غار سور کی بلندیوں پر تو دیکھے گا، وہاں سے مدینہ کے راستوں پر تو دیکھے گا، مدینہ میں تو دیکھے گا، حج کے موقع پہ تو دیکھے گا، عمرے کے موقع پہ صلح حدیبیہ دیکھے گا۔ جب ساروں کا دیکھنا ختم ہو جائے گا میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لاؤں گا، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ ساروں کا دیکھنا ختم ہو جائے گا، تیرا دیکھنا اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا۔ آج بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سو یوں دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن تو اللہ کے نبی فرمایا ہاکذا، میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گا کہ میرے دائیں کندھے کے نیچے ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے، اس طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ 3 تمنائیں بیان فرمائی، پہلی یہی کہ نظر میری ہو اور آمنہ کے لال کا چہرہ ہو۔ دوسری تمنا فرمایا دولت اور مال میرا ہو اور خرچ کرنے والا ہاتھ نبوت کا ہو۔ نبوت کے ہاتھ سے ایسا خرچ ہوا کہ سب کچھ اکٹھا کر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور خرچ کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا جب آمنہ کے لال نے یہ فرمایا کہ ساری دنیا کے احسان کرنے والوں کے احسان اتار چکا ہوں، ایک بوڑھا ایسا ہے۔ وہ کون بوڑھا ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا ضعیف البدن وقوی الایمان، اس بوڑھے شخص کا جسم تو بڑا کمزور ہے لیکن ایمان بڑا مضبوط ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان رکھنے والا صدیق اکبر۔ فرمایا ایک بوڑھا ایسا ہے کہ ساری زندگی اس کا احسان نہیں اتار سکا، قیامت کی صبح کو ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر اللہ سے درخواست کروں گا، اے میرے رب یہ وہ ہے جس کا احسان ختم نہیں ہو سکا، تو اپنی شان کے مطابق اس کا احسان ختم کر دے۔ یہ دوسری آرزو تھی صدیق اکبر کی، مال میرا ہو، خرچ کرنے والا ہاتھ نبوت کا ہو۔ تیسری آرزو دیکھیے، فرمایا اولاد میری ہو اور گھر نبوت کا آباد ہو رہا ہو، گھر نبی کا آباد ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ کو ایسا قبول کر لیا کہ نبی کی حرمت بنایا، نبی کی عزت بنایا، نبی کی زوجہ بنایا، پوری امت کی ماں بنایا، اور ان کی عظمت میں عرش سے آیات نازل کر دی۔ تینوں دیکھیں خواہشیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کس طرح اللہ نے پوری کی، اور ایک اعزاز، کئی اعزاز ایسے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر رشک کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے آج دنیا میں کروڑوں مساجد میں آذانیں ہو رہی ہیں، قیامت تک یہ آذانیں بلند ہوتی رہیں گی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد میں بھی ہوئی ہیں۔ ہر آذان کا ثواب جب حضرت بلال کو ملتا ہے تو فوراً اس آذان کا ثواب صدیق اکبر کو مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام خرید کر آزاد کیا، اور ایسا غلام تا قیامت کسی کو نہیں ملے گا کہ جو غلام فرش پر چلتا ہو اور عرش سے، جنت سے اس کے جوتے کی آواز آتی ہو۔ کیسا غلام؟ کسی دوسرے حصے میں نہیں آیا، کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ قیامت تک جتنی آذانیں ہوتی رہیں گی، ہر آذان کا اجر بلال سے ہوتا ہوا صدیق تک منتقل ہو جائے گا۔ مسجد میں، گھر میں، دکان میں، کہیں پر بھی کوئی مسلمان یوں قرآن کھولے گا، کھولنے والے کی نظر قرآن پر آئے گی،
اس سے پہلے اس کا اجر صدیق اکبر کو جائے گا، اس لیے کہ جمع کرنے والے وہ ہیں۔ اللہ نے نازل کیا، حضور نے دلوں میں منتقل کیا، کچھ صحابہ نے مختلف چیزوں پہ لکھا، اور جب جمع کرنے کی باری آئی تو یہ شہادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور اس کے بعد جب نسخے بنے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر قرآن کھولنے والے کی ساری نیکیاں جتنی اس کو مل رہی ہیں اتنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ خواہشات ہوں تو ایسی ہوں، تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں، آرزوئیں ہوں تو ایسی ہوں، جب انسان دل کی سچائی کے ساتھ اللہ سے کوئی تمنا اور آرزو کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نوازتے ہیں کہ تا قیامت لوگ اس کی زندگی پر رشک کرتی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلکیاں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں آئیں، اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کو جو شان عطا کی ہے، جو عظمت عطا کی ہے، جو رفعت اور بلندی عطا کی ہے، وہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور سارے صحابہ کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار تھا، جو محبت تھی، وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق بنا لیں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔